سامعین ناظرین، گاما نائف ٹیکنالوجی کے بارے میں ہم آپ کو معلومات پہنچا رہے تھے کہ گاما نائف ٹیکنالوجی سے کس طرح مریض کا علاج کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے ہم نے آپ کو بتایا کہ اسٹیریو اسٹیٹک ہیڈ فریم کے ذریعے مریض کے سر کو ایک جگہ فکس کیا جاتا ہے تاکہ وہ مریض اپنا سر ہلا جلا نہ سکے، اور متاثرہ حصے کے ٹیومر کی باریک بینی سے 3D امیجز لیے جا سکیں، یعنی کہ ہر سائڈ سے امیجز صحیح طور پر لی جا سکیں، اور ان امیجز کو معائنہ کر کے یہ امیجز خودکار طریقے سے گاما نائف مشین میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ بعد ازاں ٹیومر کو نیورو سرجن ٹیم کے ساتھ منصوبہ بندی کرتے ہیں، یعنی کہ جب یہ امیجز تیار ہو جاتی ہیں اور مشین میں آ جاتی ہیں 3D امیجز، تو نیورو سرجنز ان کا معائنہ کرتے ہیں اور پھر اس کا فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا ان کی منصوبہ بندی کرنی چاہیے اور کس طرح اس ٹیومر سیلز کو کس زاویے سے اور کس طریقے سے ان کو ختم کیا جائے۔ ریڈیشن متاثرہ حصے تک پہنچے کہ صحت مند حصہ محفوظ رہ سکے، پھر یہ پلان مشین میں 3D امیجز کے ساتھ محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ مریض کے سر پر فریم تو پہلے ہی سے ہی لگا دیا جاتا ہے، اب اس مشین کے اسٹیچر پر لٹا کر فریم کو ہیلمٹ سے اٹیچ کر دیتے ہیں۔ واضح رہے کہ ہیلمٹ میں مختلف نمبر ایک سائز کے سوراخوں پر، جنہیں کولی میٹر کہتے ہیں، درج ہوتے ہیں۔ یہ نمبر 01 سے 201 تک ہیں۔ ریڈیشن اس کولی میٹر سے گزر کر متاثرہ حصے تک پہنچتی ہے، اور جس حصے کو ریڈیشن سے بچانا مقصود ہوتا ہے اس کولی میٹر کو بند کر دیا جاتا ہے۔ مثلا اگر ٹیومر سماعت یا بینائی کی رگ کے قریب ہے اور ہمیں سماعت اور بینائی کو بچانا ہے تو اس حصے کے کولی میٹر کو بند کر دیا جاتا ہے تاکہ شعاعیں اس رگ اور اس حصے کو، یعنی کہ دماغ کے اس حصے کو متاثر نہ کر سکیں۔ چونکہ مریض کو لٹانے سے قبل مشین کو ٹیومر کا امیج دیا جا چکا ہوتا ہے، لہذا مشین از خود یہ فیصلہ کرتی ہے کہ کس کولی میٹر کو بند کیا جائے گا اور کسے نہیں۔ مشین کے اندر گاما سورسز پہلے سے موجود ہوتی ہیں جو دراصل کوبالٹ کی دھات ہیں، اور پھر مشین سے گاما ریز نکل کر کولی میٹر کے اندر داخل ہو کر مطلوبہ ہدف تک پہنچ کر اسے تباہ کر دیتی ہیں۔ یعنی کولی میٹر سے یہ امیج جو ریز ہیں وہ آہستہ آہستہ اس جگہ پر فوکس ہوتی ہیں جہاں پر ٹیومر ہے۔ واضح رہے کہ کولی میٹر کے مختلف سائز 2، 4، 6، 8 ملی میٹر ہیں، یعنی کہ 2، 4، 6، 8 ملی میٹر ہیں۔ ٹیومر کے سائز کے مناسبت سے کولی میٹر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ نیز ٹیومر ہی کے اعتبار سے ان شعاعوں کا ایک وقت مخصوص کر دیا جاتا ہے۔ جیسے ہی یہ مخصوص وقت پورا ہوتا ہے، ریز کا اخراج خود بخود بند ہو جاتا ہے۔ عام طور پر اس سیشن کا دورانیہ 30 منٹ سے 1.5 آور تک کا ہوتا ہے۔ اس دوران مریض سے بات چیت بھی کی جاتی ہے، انہیں قرآن کی تلاوت بھی سنائی جاتی ہے۔ بچوں کو دوران علاج باقاعدہ طور پر بے ہوش نہیں کیا جاتا، بلکہ انہیں نیند کا شربت پلا دیا جاتا ہے تاکہ وقتی طور پر سو جائیں۔ کنٹرول روم میں سرجنز ٹیم کے ساتھ بذریعہ کمپیوٹر مریض سے رابطے میں رہتے ہیں۔
یہ طریقہ علاج اتنا سہل ہے کہ علاج کے بعد مریض خود اٹھ کر باہر جاتا ہے۔ یعنی ہم نے اس آپ کو گاما نائف ٹیکنالوجی کا طریقہ علاج کے بارے میں بتایا کہ کس طرح یہ پورا پروسیجر اڈاپٹ کیا جاتا ہے اور کس طرح مریض کے ٹیومر کو فوکس کر کے شعاعیں وہاں تک پہنچ کے ان ٹیومر سیلز کو ختم کر دیتی ہیں جو کہ بیماری کا سبب بن رہے ہیں۔